سکھانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی تھی. حضرت ابو ذر غفاری یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں مولا علی المرتضیٰ نے خود گواہی دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روح زمین پہ ابو ذر سے سچا کوئی انسان نہیں ہے. اور آپ اپنی سچائی اور حق گوئی کی وجہ سے آبادی سے دور کر دیے گئے اور تنہائی اور غربت اور اجنبیت میں آپ نے شہادت پائی. اب کو کم کریں آپ. اور آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ ایک دفعہ اونٹ پہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ جو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے خوبہو وہی لباس پہنا تھا جو آپ نے پہنا ہوا تھا, بہت قیمتی لباس. تو کسی نے کہا کہ حضور یہ آپ کا بیٹا ہے؟ فرمایا نہیں, میرا غلام ہے. یہ میرا اتنا قیمتی لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے وہ غلام کو پہنایا ہوا ہے. تو فرمایا میرے رسول نے مجھے وصیت فرمائی کہ ابو ذر اپنے متحتوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے متحت, بیوی متحت ہے, اولاد متحت ہے, غریب رشتہ دار اکثر آپ کی مان کے چل رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا جی. شاگرد متحت ہوتے ہیں, مرید متحت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو متحت آپ کے کام کرتے ہیں, عام لیبر طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, وہ آپ کے متحت اگر ہے تو فرمایا ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ وہ ہے حضرت ابو ذر غفاری. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. اب نبی کا معمول کا بھی جو کلام ہے وہ وہی ہے, وہ کیا ہے بولیے, لیکن جب وہ کہتا مجھے نصیحت کر دیں تو تب تو وہ ایک نچوڑ علم مصطفیٰ کا حضور کے لبان اقدس سے نکلتا تھا نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر 3 چیزوں کو تھام لے. کتنی چیزیں بولیے؟ اور ہم نے بھی ان تینوں کو تھامنا ہے. پہلی چیز فرمایا اتق اللہ حیثما کنت, فرمایا جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا, کہیں اللہ تمہاری پکڑ نہ کر لے. وہ اگر رحمان ہے, رحیم ہے, تو ظالم کے لیے قہار و جبار بھی ہے. چاہے وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے, چاہے دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے, دوسروں کو حق مار رہا ہے, دوسروں کی عزت خراب کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, فحاشی کا کوئی کام کر رہا ہے, دوسروں کی ماؤں بہنوں کو گندی نظر سے تاڑتا ہے, تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ قہار و جبار بھی ہے. وہ صرف رحمان و رحیم نہیں ہے, قہار و جبار بھی ہے, پکڑ بھی کرتا ہے. اس نے اپنی رحمت اور عذاب دونوں کو اکٹھے ایک آیت میں بیان کیا ہے. لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس کی پکڑ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. جہاں دونوں چیزیں نہیں ہوں گی وہاں ایمان چلا جائے گا. تو فرمایا جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ کا ڈر جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ کبھی پیاز کاٹا ہے آپ نے؟ پیاز کاٹا ہو کبھی آپ نے؟ یار پاکستانی مرد آپ ضرور ہیں لیکن مسلمان مرد بھی بنا کریں, خواتین کا ساتھ دیا کریں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے, اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضور کھڑے ہو جاتے اور نماز کے لیے چلے جاتے. نماز میں تاخیر نہیں فرماتے تھے اور تاخیر پسند بھی نہیں کرتے تھے. تو حضور گھر میں اپنی ازواج کا رضوان اللہ علیہن ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کبھی پیاز کاٹا آپ نے؟ پیاز کاٹتے ہوئے نا انسان جب چھری انگلی کے قریب آ رہی ہوتی تو انسان رک رہا ہوتا ہے, چاہے گپے مار رہے ہیں نا ساتھ ساتھ پیاز کاٹ رہا ہے, ایک شعور اس کے اندر احساس باقی رکھتا ہے کہ یہاں تم نے رکنا ہے, یہاں تم نے نہیں رکو گے انگلی کٹ جائے گی, ہے نا. چاہے وہ باتیں کر رہا ہے, چاہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی حالت میں پیاز کاٹ رہا ہے نا, یا کوئی خاتون کاٹ رہی ہے تو وہ یہاں رک رہی ہے, اسے پتا ہے چھری آگے گئی تو انگلی کاٹ دے گی. یہ ہے خوف خدا کہ انسان اس دنیا میں رہے لیکن اس احساس کے ساتھ جیے کہ میں نے کہاں رک جانا ہے, میں نے کہاں, جہاں میرے رب نے منع کر دیا وہاں رک جانا ہے. اس احساس میں جینا یہ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ تقویٰ. یہ احساس ہر دم اندر رہے. تو دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا ابو ذر
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فرمایا جب بھی تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوری نیکی کر لیا کرو. فوری بولیے، نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی تمہاری برائی کو مٹا دے گی. گناہ ہو گئے، درود پاک کی تسبیح کر لیں، استغفار کر لیں، 2 نفل ادا کر لیں، کسی کی مدد کر دیں، کچھ نہ کچھ نیکی ایسی کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، جو ناراض ہوا ہے وہ راضی ہو جائے. تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. لوگوں سے ہمیشہ، آج ہم سیاسی طور پر تو بالکل ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی ذلت، ملکی طور پہ بھی ذلت، سیاسی حالات ذلت، معاشی اور مالی حالات جو ہمارے ہیں ہم ذلت کا سامنا کر رہے ہیں. ہاں جو حرام کما رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے حرام کمانے کو اور کوٹھیاں گاڑیاں بنگلے کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑی عزت میں ہوں، کوئی نہیں، اس کا بھی وقت آ ہی جائے گا، خدا ہر ایک کی پکڑ کر لیتا ہے جو ظالم ہو. لیکن جو ایک حلال کمانے والا آدمی ہے وہ اس وقت بڑی اذیت میں مبتلا ہے، مالی حالات کی وجہ سے بھی، سیاسی حالات کی وجہ سے بھی. لیکن بھائیو، جتنی ذلت اور جتنا زوال ہمارے ہاں اخلاق کے معاملے میں آیا ہے، نہ سیاسی معاملات میں آیا ہے نہ مالی معاملات میں آیا ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ملک جو تباہ ہو چکا ہے نا اس وقت، معاشی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اس کی وجہ بھی اخلاقی زوال ہے. اخلاقی زوال، ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت خراب کر رہے ہیں. اتنے اخلاق ہمارے تباہ ہو گئے، چاہے مذہبی طبقہ ہو چاہے عام دنیا دار طبقہ ہو، اخلاق تباہ ہو چکے ہیں. بیوی سے پوچھو شوہر کیسا ہے، وہ ساری لسٹ سامنے رکھ دے گی کس طرح کا اخلاق کا آدمی ہے. اولاد سے پوچھ لو، والدین سے اولاد کا حال پوچھ لو، ہمسائے سے ہمسائے کا حال پوچھ لو، دوست سے دوست کا حال پوچھ لو. تو میرے بھائیو، اخلاق کا زوال جس قوم میں آتا ہے وہ قوم تب تک دوبارہ کھڑی نہیں ہوتی جب تک دوبارہ سے اپنے اخلاق اچھے نہیں کر لیتی. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی. پہلا فرمایا جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا. ابو ذر جہاں بھی رہنا اللہ سے، یہی وصیت ہمیں. دوسرا فرمایا جب بھی کوئی برائی ہو تو فوری اچھائی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. اور تیسری چیز کیا فرمایا، لوگوں سے ہمیشہ، بولیے نا، اچھے اخلاق سے پیش ہو. لوگوں سے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ پیش ہو، اچھے اخلاق سے پیش ہو، بے ضرر بن کے رہو. تمہاری ذات، تمہاری زبان، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کون کیا کر رہا ہے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں. اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، اس کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے. ہاں اصلاح کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اس کی عزت مت اچھالو. اللہ تعالیٰ اس نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ میں نے 2 چیزیں سکھائی ہیں، ان پہ عمل ہوگا، اللہ کرے آپ عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.